نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت علی حجویری دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم اولیاء کرام کی شان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے اولیاء کرام کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ بے شک اللہ کے ولی نہیں ہوتا کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان اللہ کے اولیاء کے لیے خوشخبری ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، ولی کی جمع اولیاء ہے، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ عربی میں ولی جس کی جمع اولیاء آتی ہے دوست کو کہتے ہیں، دوست، محبت کرنے والا، اس کو ولی کہتے ہیں۔ کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اور اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا ان کو، نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والی کسی چیز پر، کیونکہ یہ عربی لفظ ہے، خوف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈر۔ خوف ہمیشہ آئندہ کے کسی خطرے پر لفظ خوف بولا جاتا ہے، کہ آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہو، خدشہ ہو، ڈر ہو تو کہتے ہیں خوف۔ اور یحزنون حزن سے ہے، حازانون، اس کا معنی ہے غم۔ غم ہوتا ہے ما قبل اور گزشتہ کسی چیز پر۔ تو اللہ کے ولیوں کو نہ تو آئندہ کا کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی گزشتہ چیزوں کا کوئی غم ہوتا ہے۔ اس لیے خوف تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں ان کا مقام ان کو مل جائے گا، تو پھر ان کو آئندہ کوئی خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کب ہم نے مرنا ہے، کب ہمارا کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے،
کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں موت بھی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ جنت میں پہنچ کر آدمی بالکل بے فکر ہو جائے گا۔ دنیا میں آدمی کو خوف ہوتا ہے، دنیا میں آدمی جتنا بھی امیر ہو، دولت مند ہو، پیسے والا ہو، کوٹھیوں بنگلوں کاروں میں رہتا ہو، لیکن اس کو ایک ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کسی دن مجھے اٹیک نہ ہو جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ سارا کچھ چھوٹ جائے گا، گاڑی بھی رہ جائے گی، بنگلہ بھی ادھر ہی رہ جائے گا، سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ یہ دنیا میں خوف ہوتا ہے کہ آئندہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جنت میں پہنچ کر کوئی، چونکہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ جہاں بھی جنتیوں کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے۔ تو اس لیے اللہ کے اولیاء کو جنت میں پہنچ کر آئندہ کا کوئی خوف اور گزشتہ کا غم بھی نہیں ہوگا۔ حزن کہتے ہیں ماں کو، گزشتہ کس چیز کا غم؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم نیکیاں ہی کر لیتے، بہت ساری نیکیاں کما، ان کو غم نہیں ہوگا کیونکہ نیکیاں انہوں نے ویسے ہی بڑی کمائی ہوگی۔ بے شمار نیکیاں کما کر اللہ کے اولیاء دنیا سے جاتے ہیں، کیوں نہ نیکیاں کمائیں، ان کی دن رات ہر منٹ سیکنڈ ہی نیکیوں میں گزرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے اولیاء وہ ظاہر میں بھی عبادت میں ہوتے ہیں، باطن میں بھی عبادت میں ہوتے ہیں۔ ہمیں بظاہر نظر آئے گا کہ اللہ کے اولیاء کھانا کھا رہے ہیں، اندر سے ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ ہمیں بظاہر نظر آئے گا کہ یہ روٹی کھا رہے ہیں، لیکن ان کے اس کھانے میں نیت یہ ہوگی کہ اس سے طاقت ہوگی اور میں اللہ تیری عبادت کروں گا، اس کا کھانا بھی ان کا عبادت ہو جائے۔